سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان پائند آباد. آج 27 رمضان شان رمضان منا رہا ہے، یوم آزادی پاکستان. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. چونکہ ہم عام زندگی میں بھی اگر کبھی دیکھیں تو وہ چیز جو ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اس انداز سے. تو آج وہ دن بھی ہے کہ جب ہم ذرا یاد دہانی کریں اس بات کی کہ یہ سب ملا کیسے تھا، ہوا کیا تھا. سنیے آج داستان پاکستان. کون سا طوفان تھا جس میں سے اس کشتی کو صحیح سلامت نکال کر لایا گیا؟ یہ طوفان اس وقت برپا ہوا جب انگریز سامراج نے بر صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا. مسلمان متحدہ ہندوستان میں 1000 سال تک حکومت کر چکے تھے، یعنی اب ان کی زمینیں وہاں پر، ان کی جائیداد وہاں پر، ان کی فیکٹریاں وہاں پر، ان کی حویلیاں وہاں پر، ان کے محلات وہاں پر. یہ تو آپ ساری تصاویر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے. ان کے اپنے ایسٹس تھے، لیکن مائگریٹ کرنے کی وجہ سے ان پر یہ عالم آیا. and this was all by choice. they choose to do this. تو ایک طرف یہ سب کچھ تھا کہ جائیداد، پراپرٹیز، حویلیاں، سب کچھ. دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف صرف ایک نعرہ تھا، اور انسانی تاریخ میں یہی وہ ایک ایسا نعرہ تھا جس کی خاطر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ نہیں، تقریباً 2 کروڑ سے زائد لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں دوسری سرزمین کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا. آپ پوچھئے آج بھی جو تاریخ دان ہیں ان سے پوچھئے کہ انسانی تاریخ کی، ہیومن ہسٹری کی ماس مائگریشن کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کون سی ہے دنیا میں؟ وہ بتائیں گے کہ یہ ہجرت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے. 2 کروڑ افراد، 15 سے 20 ملین افراد. یہ کسی فلم کے مناظر نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکیومنٹری نہیں ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی پینٹنگ نہیں ہے کہ جس میں ٹرین پر اتنے افراد سوار ہیں کہ ٹرین نظر نہیں آ رہی، لوگ اتنے زیادہ سوار ہیں. ایک ہی نعرہ تھا. کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خاندان بھرے پرے گھروں کو چھوڑ کر چلتی ہوئی فیکٹریوں میں تیار شدہ سامان کو بیچے بغیر، کھڑی فصلوں سے اناج اتارے بغیر، ہرے بھرے باغات سے پھل اتارے بغیر، بس یہ سمجھ لیجئے جسم پر موجود کپڑوں اور انتہائی ضروری سامان کے ساتھ ایک امید، ایک جذبے کے ساتھ سب پاکستان روانہ ہوا. لیکن جب یہ سب روانہ ہو رہے تھے، یہ جو سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی قربانیاں دے کر کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے تھے. اتنی عظیم قربانیاں دینے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قربانی جس کو وہ بڑا سمجھ رہے ہیں، ارے یہ تو آزمائش کی صرف ابتدا تھی. کیا مطلب؟ ارے اگلی قربانی تو ہندوستان سے پاکستان پہنچنے کے سفر کے دوران دینی تھی. کیا مطلب؟ راہ چلتے ان قافلوں پر حملے کیے گئے، نوجوانوں کو ماؤں بہنوں کے سامنے قتل کیا گیا، باپ اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو حملہ آور اغوا کر کے لے گئے، ماؤں کے سامنے معصوم بچے مارے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، قصور کیا ہے. یہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بے یار و مددگار، خالی ہاتھ، صرف کلمے کی محبت میں ایک ایسے آزاد ملک کی طرف جا رہے تھے جہاں وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں. اطلاع ملتی تھی کہ ٹرین آ رہی ہے جس میں ہزاروں افراد سوار ہیں. یہاں پاکستان میں لوگ پلیٹ فارم پر ٹرینوں کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ ابھی ٹرین آئے گی، ابھی لوگ ہجرت کر کے آئیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے. ٹرین آتی تھی، ٹرین پہنچتی تھی، لوگ استقبال کے لیے پہنچتے تھے، لوگ ٹرینوں میں جاتے تھے. لیکن پھر وہ ایک ایسا منظر دیکھتے تھے کہ ان کی آنکھیں دنگ رہ جاتی تھی.
انہیں یقین نہیں آتا تھا، پھر آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے، پھر فرتے جذبات پہ قابو نہ رہ پاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین تو پہنچتی تھی، وہی ٹرین جو وہاں سے انسانوں سے لدی ہوئی نکلی تھی، لیکن جب ٹرین یہاں پہنچتی تھی تو اس ٹرین میں انسان نہیں ہوتے تھے، وہ لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین ہوتی تھی. تاریخ میں کسی ایسی ٹرین کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور یہ ایک ٹرین نہیں تھی، جانے کتنی ٹرینیں زندہ لوگوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی، لاشیں لے کر پاکستان پہنچی. بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کے ایثار کا، ان کی قربانی کا، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے والدین کے قصے سناتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والوں کی ایثار کا، قربانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب اطلاع ملتی تھی کہ مہاجرین آ گئے، مہاجرین آ گئے، تو لوگ اپنی ہانڈیوں میں موجود سالن اور روٹیاں لے لے کر اسٹیشن کی طرف اس حال میں دوڑتے تھے کہ گھر پر اپنے بچے بھوکے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے آنے والوں کو کھانا کھلایا، خوش آمدید کہا، اور ایسا خوش آمدید کہا گویا ایک لمحے کو مدینے کی یاد آ گئی جہاں مہاجرین اور انصار نے ایثار و قربانی کی داستان رقم کی تھی. اور پھر ہجرت کا سلسلہ رک گیا، لیکن اس سارے عمل میں 15 سے 20 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوئے یا مارے گئے. UNHCR اقوام متحدہ کا جو متعلقہ ادارہ ہے UNHCR، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مائگریشن تھی، جس میں 15 سے 20 ملین افراد نے ہجرت کی، اور تقریباً 20 لاکھ افراد، 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک کے الگ الگ اندازے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مار دیے گئے. پھر ہجرت کا یہ سلسلہ رک گیا، اور پھر کیا ہوا؟ دنوں میں جو ارب پتی تھے وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، جو حویلیاں رکھنے والے تھے وہ ایک ایک کمرے کے کوارٹرز میں رہنے لگے. انگریز سامراج نے بھی عجیب ظلم ڈھایا، تمام خزانہ ہندوستان کے حوالے کر دیا. پاکستان کے حصے میں فوج آئی لیکن اسلحہ ہندوستان کے حوالے کر دیا. پاکستان کے حصے میں دفاتر تو آئے لیکن اسٹیشنری تک کا یہ عالم تھا کہ وزراء اور دیگر اہلکار گھروں سے قلم آفس لے کر جاتے اور کانٹوں سے کاغذات کو باندھتے. سب گوارا تھا، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا تھا، اس کی فضاؤں میں ہم آزادی کی سانس لے سکتے تھے. لیکن اس سب کے بعد ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ یہ وطن جو ابھی بہت چیلنجز سے گزر رہا تھا، ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ طوفان سے کشتی نکالنے والا محمد علی جناح طوفان سے لڑتے لڑتے اتنا تھک گیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا. لیکن محمد علی جناح، وہ نام کہ جس نام میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے، اس محمد علی جناح نے جاتے جاتے ہمیں یہ بتایا، ہم سے یہ کہا کہ دیکھو ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، لیکن اب یہ وطن تمہارا ہے، اب تم اس کے پاسبان ہو، اب تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. اور کیوں ہے اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے. یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں. اس لیے کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. قائد کے حکم پر لبیک کہا. وہ ملک جس میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں، وہ ملک جس میں دنیا کا ہر موسم پایا جاتا ہے، وہ ملک کہ جس کے سمندر کا ساحل دنیا کے طویل ساحلوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ملک جس میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے. ہم نے اس کی پاسبانی شروع کی اور پھر معاشی بدحالی کے باوجود اس کو دنیا کے ان عظیم 7 ممالک کی فہرست میں شامل کروا دیا جو کہ ایٹمی طاقت ہیں. اب اس ملک میں 4تھی نسل پروان چڑھ رہی ہے. یہ ملک اب ہمارا دل ہے، یہ ملک
اب ہماری جان ہے، اس لیے کہ اب یہ ہمارا پاکستان ہے۔ شان رمضان میں داستان پاکستان، آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک، جشن آزادی مبارک۔ پاکستان